السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اچھی طرح، لیکن آپ لوگوں کی خیریت میرے لیے سب سے افضل ہے، سب سے ضروری ہے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے آپ لوگوں کو، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، خاص کر ان پاکھنڈیوں کی نجیز حرکتوں سے، ان بلاتکاری سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان شیطانوں کی شیطانیت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف آپ لوگوں کو تو اچھی طرح پتہ ہے ہمارے تلنگانہ کو لے کر جو چل رہا تھا، بہرحال 17 سپٹمبر بھی ختم ہو گئی۔ 17 سپٹمبر کو جو نوٹنکی جو مچائی گئی تھی RSS کی طرف سے، بھاجپا کی طرف سے، اور گودی میڈیا کے 2 اینکروں نے، 2 چینلوں نے، ایک بھارت ٹی وی اور ایک وہ نظام سرکار، جبکہ دنیا ساری اس کی گواہی دیتی ہے۔ خدا قسم نظام کی ساری دنیا گواہی دیتی ہے، نظام کیسے انسان تھے، اب تو دنیا سے چل بسے۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، اللہ ان کی خبر کو ہمیشہ نور سے بھر دے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ ایک دیانتدار انسان تھے، وہ ایک حاکم انسان تھے، وہ ایک ایسے انسان تھے جتنی تعریف کی جائے کم ہے، ہر لفظ ان کے لیے چھوٹا ہے۔ ان کی اپنے آپ میں کوئی مثال نہیں، وہ اپنے آپ بے مثال تھے، اور کوئی جواب نہیں۔ ساری دنیا میں وہ اپنے آپ لاجواب تھے۔ ساری دنیا کے اندر سب سے امیر ترین شخص ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں وہ تھے نظام۔ ان کا یہ تھا رہنے کا انداز، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کس طریقے سے خیر و خیرات دیتے تھے، کس طریقے سے زکاتیں نکالتے تھے، کس طریقے سے ہمارے عظیم وطن، ہمارے دیش کی ساکھ کو بچایا۔ آج جو ہمارے دیش کے اندر جس طریقے سے بھی ہو، جو بھی ہو، جو کچھ بھی کیے، اسٹارٹنگ پہلی مرتبہ اس میں نظام نے کیا۔ نظام نے اتنا زکوٰۃ دیا، اتنی مدد فراہم کی جو ہم کبھی نہیں بول سکتے۔ اور اس کے چشمدید جو ابھی وزیر اعلیٰ سنے آپ نے، جس طریقے سے بھی انہوں نے صاف الفاظوں میں حضور حضرات کیسے الفاظوں سے ان کو نوازا، اور صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ نظام کے ویسے انسان کوئی صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہو سکتے، ان کے ویسے حاتم، ان کے ویسے حاکم، ان کے ویسے نیک انسان پیدا نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک سچائی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن بعض گودی میڈیا کے کمبخت، کیونکہ یہ مسلمانوں کی واہواہی پسند نہیں کرتے، ایک تھوڑے دنوں سے ایک ساری دنیا میں، صرف بھارت میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں ان کے نام کے چرچے بڑے ہو رہے تھے۔ ان کے ان کرتوتوں کو، ان کرنیوں کو یاد کیا جا رہا تھا اور ذکر کیا جا رہا تھا، جو کہ ان پاپیوں کو، ان آتنکیوں کو، ان نسل حراموں کو، یہ حگروں کو، ان لنڈوں کو، ان کیا بولوں بھائی کمزرفوں کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ خیر انہوں پیدا ہوئے، ان کی نسل یہ صرف تپنے کے لیے اور جلنے کے لیے، اور صرف اسلام کو اور مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور غلط بولنے کے لیے۔ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے جو اینکریں نے جس طریقے سے بات کی، جیسا کہ ان کی اماں گواہی دی، جیسا کہ ان کی دادی گواہی دی، ان کی پردادی گواہی دی۔ ارے بھائی، جس طریقے سے ان کو کنجوس کہا گیا، جس طریقے سے ان کو لٹیرا کہا گیا، جس طریقے، اور یہ کمبختوں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے وہ ایک ایسے سخی انسان تھے، ایک ایسے حاتم انسان تھے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے۔ جب ہمارے دیش کے لیے جب ضرورت پڑی، اس مشکل گھڑی میں جس طریقے سے ٹریلے بھر کے 6 ٹن تو صرف گولڈ دیے تھے، انہوں نے سونا دیے تھے، ٹریلوں کے ٹریلے دلی جاتے رہے، چلتے رہے، خالی جاتے رہے۔
ارے کون دیا بھائی، کون سامنے آیا؟ جبکہ یہ دیش، ہمارے دیش سے حیدرآباد کا کوئی لینا دینا نہیں تھا نظام کا۔ اس ٹائم پہ مدد کی انہوں نے، اس ٹائم پہ سب سے آگے آ کر مدد کی ہمارے دیش بھارت کی انہوں نے۔ لیکن یہ کم بختوں کو، کیونکہ وہ ایک مسلمان تھے، ایک میاں بھائی تھے، اب ان کو ناخوشگوار محسوس ہوتا، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کچھ کرا نہیں سوائے لوٹنے کے علاوہ، غلامی کے علاوہ، پاؤں پڑنے کے علاوہ، ماب لنچنگ کے علاوہ، دلالی کے علاوہ، جاسوسی کے علاوہ، خبریوں کے علاوہ ان کے پاس رہا کیا؟ یہ لوگ کرے کیا؟ تاریخ گواہ ہے نہ 1947 میں جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی، ہمارے 66,892 مسلمان جانے شہید ہوئے، جبھی جا کر یہ دیش کو آزادی ملی۔ ان 90,000 میں سے 66,068 پکڑیے بھائی، کچھ کم، 68,000 تو صرف مسلمان تھے۔ تو اندازہ آپ لوگ لگا سکتے کہ مسلمانوں نے یہ دیش کے لیے کیا کیا۔ لیکن یہ کمبختوں کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کے لیے، بولنے کے لیے۔ کنجوس کہتے انہوں، کنجوس، کنجوس۔ یہ ایک اینکر ہے، ایک اتنی غلیظ نسل کا کیڑا ہے وہ RSS کا، اس جانور نے کہا، جبکہ میرا سوال ہے اس سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی میں ویڈیو اس کے لیے بنا چکا ہوں، لیکن آج پھر بنا رہا ہوں، اور اس کے اوپر ہم نے کیس درج کیا ہے، کیونکہ وہ ثابت کرنا ہے کہ کدھر سے انہوں نے کنجوسی کی اور کس کے لیے کنجوسی کی۔ کیا اس کی اماں کا کچھ واخیر ہے؟ کیا اس کے باپ کا کچھ واخیر ہے؟ یا اس کے دادا کا، پردادا کا کچھ واخیر ہے؟ یا اس کی ماتا یا پرماتا کچھ مجرا ہوئی کری تھی، مجرے کے پیسے دینا ہے؟ کنجوسی کیا کرے انہوں؟ ارے سخی، ارے سن رہے سخی انسان، ارے نیچ، ارے کمبخت، ارے حقیر، ارے جانور، ارے لنڈو۔ جب وہ اشرفیاں زکوٰۃ میں دیتے تھے، ان کے اوپر سے وار کیے انہوں، ہزاروں اشرفیاں، ہزاروں لولو ایسے ہاتھوں سے یوں پکڑ کے یوں پھینک دیا کرتے تھے، اور سالے تمہاری پشتیں، نسلیں تمہاری لوٹتی تھی ٹھہر کے، ہاتھ جوڑ کے نیچے منڈی ڈال کے ٹھہری بھی رہتی تھی۔ ویسا آدمی ٹوپی نہیں بدلی کرا کرتے۔ ارے انہوں جو ٹٹی کر کے دھوتے تھے نہیں، وہ گولڈ کا رہتا تھا پائپ، وہ ہاؤس گولڈ کا رہتا تھا، وہ ٹوٹی گولڈ کی رہتی تھی۔ ارے چندی چور سالے جو انہوں پانی نہاتے تھے، وہ پانی نہاتے سے پانی جس سے گرتا تھا وہ گولڈ کا رہتا تھا۔ ارے چندی چور، ارے کچھ بولنے سے پہلے ثابت کرنا بھی اب تم کو بہت ضروری ہے، اب تم کو برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اور میں شکر گزار ہوں چندر شیکھر راؤ KCR صاحب کا، جس طریقے سے انہوں نے جو سچائی بتائی، حقیقت بتائی، اور ان کی جنپتوں کو جس طریقے سے لگی، انہوں نے ایک سچائی بتائی، انہوں نے ایک بڑی طبیعت خوش کر دی، انہوں نے دل باغ باغ ہو گیا۔ حضور نظام کہے انہوں نے، بہت بڑی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کو عزت سے نوازا گیا، جس طریقے سے عزت افزائی کی گئی، حالانکہ وہ تو مرحوم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لیکن آج بھی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ویسے انسان صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتے، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ثانی ان کے ویسا، ان کے ویسا کوئی ثانی پیدا نہیں ہوا، نہ کوئی پیدا ہوگا انشاءاللہ، یہ بھی ہم کو یقین ہے۔ تو ویسے انسان کے اوپر بھی یہ لوگ ایسے الفاظیں کسنے لگے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے یہ کون سنتا ہے الفاظیں۔ اب ہر کوئی ان درندوں کے اوپر، ان اینکروں کے اوپر، RSS کے یہ نچلی ذات کے، یہ نیچ گرے ہوئے سالوں کے اوپر کیسا بک کرنا چاہیے، جو کہ شروع بھی ہو چکا ہے، کچھ 7 جگہوں پہ کیسے بھی بک ہو چکے ہیں۔ اس اینکر کو بہت جلد گرفتار کیا جائے گا، جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ بھی چلے گا۔ اور جس طریقے سے ہمارے تلنگانہ میں جو 16 تاریخ کو تو ترنگا یاترا نکالی گئی، ریلی نکالی گئی، اس کے بعد 17 کو
جس طریقے سے نظام کو یاد کیا گیا اور یہ باس نیز گرے ہوئے گندی سوچ کے لوگ جو بدنام کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے. خیر ان کا کام ہے جھوٹ بولنا اور بدنام کرنا، اگرچہ خاص کر اتفاق سے وہ مسلمان رہے تو ان کا کام ہے کسی طریقے سے مسلمان کو بدنام کیا جائے. یہ ان کا آج کا نہیں، جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں اور یہ دیکھتے آ رہے ہیں ان کے ہتھ کنڈے، لیکن یہ بہت جلد انشاءاللہ ختم بھی ہوں گے. اور میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.